تو حال ہی میں ایک بڑا دلچسپ سیاسی بیان سامنے آیا ہے جس نے کافی سرخیاں بٹوری ہیں۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے آخر حکمت عملی کیا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ امریکہ ایرانی سرزمین پر اپنے فوجیوں کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اب دیکھیں، بظاہر تو یہ ایک سوال ہے، لیکن اصل میں یہ ایک ایرانی عہدیدار کی طرف سے دیا گیا ایک سیدھا چیلنج ہے۔ یہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ ایک پورا بیانیہ ہے جو اس ایک جملے کے گرد بنا گیا ہے۔ تو پہلا سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ بھائی یہ بیان دیا کس نے ہے اور اصل میں کہا کیا گیا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی سیاسی پیغام کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ بات کون کر رہا ہے اور کس ماحول میں کر رہا ہے۔ تو یہ پیغام دیا ہے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف نے۔ اب ظاہر ہے جب اتنے اہم عہدے پر بیٹھا کوئی شخص بات کرتا ہے تو ان کے الفاظ کا ایک خاص وزن ہوتا ہے اور اسے ایک باقاعدہ پالیسی کے تناظر میں ہی دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، تو ان کا پورا بیان کچھ یوں تھا: امریکہ خطے میں اپنے اڈوں پر فوجیوں کی حفاظت نہیں کر سکا، انہیں ہوٹلوں اور پارکوں میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، تو پھر امریکہ ایرانی سرزمین پر اپنے فوجیوں کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اب ذرا اس کے لہجے پر غور کریں۔ یہ صاف صاف ایک الزام ہے، ایک چیلنج ہے، اور الفاظ کا چناؤ بھی بڑا سوچا سمجھا ہے، جیسے بے یار و مددگار۔ یہ ایک خاص تصویر بنانے کی کوشش ہے۔ تو اب آتے ہیں اصل دلچسپ حصے کی طرف، وہ ہے اس پیغام میں چھپے ہوئے خاص الزامات کا تجزیہ، کیونکہ یہ صرف ایک سیدھا سا جملہ نہیں ہے، اس میں کئی پرتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس طرح کے بیان کو سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک سیاسی طنز کے طور پر دیکھا جائے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ بین الاقوامی تعلقات میں ایک جانی پہچانی حکمت عملی ہے جہاں الفاظ کو ہی ہتھیار بنا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور اہم بات، یہ بیان ایکس پر ایک پیغام میں دیا گیا، تو سفارتکاری اور محاذ آرائی کا یہ جو نیا طریقہ ہے، یہ ایک عوامی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے، یہ پیغام صرف دوسری حکومتوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کی عوام کے لیے بھی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پوری دلیل کھڑی کیسی کی گئی ہے؟ چلیں اس کو ذرا توڑ کر دیکھتے ہیں۔ اس کے جو دو اہم ستون ہیں ان کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اس دلیل کی منطق بہت سیدھی ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا قدم، ماضی کی کسی ناکامی کا الزام لگاؤ۔ یہاں دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ اپنے فوجیوں کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اور دوسرا قدم، اسی ناکامی کی بنیاد پر مستقبل کے بارے میں ایک سوال کھڑا کر دو۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مستقبل کی صلاحیتوں پر شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ اور جو خاص الزامات ہیں ان میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ امریکی فوجیوں کو ہوٹلوں اور پارکوں میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب ذرا زبان پر غور کریں۔ ہوٹلوں اور پارکوں کا ذکر اسے کتنا ڈرامیٹک اور تصویری بنا دیتا ہے۔ اس سے ایک کمزوری کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو پچھلے دعوے ہیں یہ ایسے ہی نہیں کر دیے گئے، یہ بے ترتیب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بنیاد بنا رہے ہیں، ایک فاؤنڈیشن تیار کر رہے ہیں اس آخری سب سے طاقتور چیلنج کے لیے۔ ہر بات اگلی بات کو مضبوط کرتی ہے، اور آخر میں سارا بیانیہ گھوم پھر کر اسی ایک مرکزی سوال پر آ کر ختم ہوتا ہے: امریکہ ایرانی سرزمین پر اپنے فوجیوں کی حفاظت کیسے کرے گا؟ یہی وہ نقطہ ہے جسے سننے والے کے ذہن میں بٹھانا اصل مقصد ہے۔ چلیں اب اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے لحاظ سے اس سب کا آخر مطلب کیا نکلتا ہے۔ سادہ لفظوں میں، اس طرح کی بیانات جغرافیائی سیاسی تنازعات میں عوامی پیغام رسانی کا ایک طریقہ ہے۔ یہ بین الاقوامی سطح پر استعمال ہونے والا ایک ٹول ہے۔ اس کا مقصد رائے عامہ پر اثر ڈالنا، اپنے مخالف پر نفسیاتی دباؤ بڑھانا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوچنے والا سوال چھوڑ جاتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں اس طرح کے عوامی طنز کا اصل اسٹریٹجک مقصد کیا ہوتا ہے، اور اس قسم کی بیان بازی عالمی سیاست کے کھیل پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔